السلام علیکم دوستو، میں ہوں مجدم خان۔ آج ہم ایک ایسے مصنف کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے جدید دنیا کا نمائندہ مصنف سمجھا جاتا ہے، اور اس کے کام سے شاید ہی کوئی ادیب ایسا ہو جو ناواقف ہو۔ یعنی اس مصنف نے کہانیاں لکھیں، چھوٹے چھوٹے ناولز لکھے، اور انتہائی اذیت ناک زندگی گزاری۔ اس مصنف کا نام فرانز کافکا ہے۔ 1883 میں یہ پیدا ہوا، 1924 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بہت ارلی ایج میں یہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بہت سارے کام ہیں، جیسے 94% کہا جاتا ہے کہ جو اس نے لکھا وہ جلا دیا، اور ہم تک 6% اس کا لکھا ہوا پہنچا، جس میں اس کی سب سے مشہور ترین کتاب اور اس کو سٹوری ہے، وہ شارٹ سٹوری ہے، دی میٹامورفسس، دی کیسل دوسری اس کی کتاب ہے، اور دی ٹرائل، اور اسی طرح بھوکھا فنکار۔ تو دوستو، کافکا کے یہاں جس انسان کا تعارف پایا جاتا ہے، جس انسان کے حوالے سے کافکا ہمیں بتانا چاہتا ہے، وہ انسان انتہائی نئی دنیا کا آدمی ہے۔ یعنی وہ انسان جس پر اتنی چیزوں کا دباؤ ہے کہ اس دباؤ کے نتیجے میں وہ پچک کر ایک مکوڑے یا کاکروچ میں تبدیل ہو جانا چاہتا ہے۔ یعنی ایک ایسی شے میں تبدیل ہو جانا چاہتا ہے جس کو یہ معاشرہ جس پر نظر نہ رکھے، یہ معاشرہ جس پر اپنے قوانین لاگو نہ کر سکے۔ تو یعنی یہ جو اذیت ہے جو اس کی زندگی میں پائی جاتی تھی، جو اذیت بیماریوں کی شکل میں تھی، یعنی آخری وقت میں اسے ٹی بی ہو گئی اور اس سے وہ شدید بیمار بھی رہا، تو اس اذیت کو اس نے ٹرانسفارم کیا اور اس کو ٹرانسفر کیا پوئٹری میں، یعنی اس اذیت کو اس نے ٹرانسفارم کیا اور ٹرانسفر کیا اپنی لکھی ہوئی چیزوں میں۔ تو کافکا کے یہاں ہمیں جس طرح کی سٹوری ملتی ہے، ایسی سٹوری دوسرے کسی مصنف کے یہاں نہیں ہے، ایسا لکھنے کا انداز کسی کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ کافکا نے اپنی زندگی کے سب سے ڈیفائننگ ترین تجربے کو اپنے ناولوں کا حصہ بنایا، اپنی کہانیوں کا حصہ بنایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بڑا ادیب تب بن سکتا ہے جب وہ اپنے ایکسپیرینس کو اپنے شوق کا حصہ بناتا اور اپنے ذوق کا حصہ بناتا ہے۔ یعنی ایک اتھینٹسٹی تھی کافکا کے ہاں۔ بہرحال اس کی زندگی انتہائی یعنی الجھنوں کا شکار تھی، اور ان الجھنوں سے اس نے اپنی کہانیوں کو ہم تک پہنچایا، اور ان الجھنوں کو ان کہانیوں کا حصہ بنایا، اور ایسے میٹافرز پیدا کیے جو دنیائے ادب میں یا ماڈرن ادب میں ناپید تھے کافکا سے پہلے۔